امرو اور بلبل پارٹ 6۔ پھونکا جادوگر غور سے امرو کی بات سن رہا تھا اور خوش ہو رہا تھا۔ امرو ایک لمحہ گہرا سانس لینے کے بعد دوبارہ کہنے لگا، میں نے محافظوں کے سردار جھارا جادوگر سے کہا، اس شہزادی کو تم میرے حوالے کر دو۔ تم اس کے قابل نہیں ہو، تمہارے پہلے ہی 6 بیویاں ہیں، وہ حسد مارے شہزادی کو قتل کر ڈالیں گی۔ یہ تو ٹھیک ہے، مگر شہزادی میرے لیے بہت قیمتی ہے۔ جھارا جادوگر نے کہا، میں تمہیں اس کی منہ مانگی قیمت دوں گا، بولو۔ میں نے اسے لالچ دیتے ہوئے کہا۔ یہ سن کر جھارا جادوگر مجھ سے سونے کے سکوں کے 4 صندوق مانگے تو میں نے اسے فوراً 4 صندوق ادا کیے اور اس سے شہزادی کو لے کر یہاں آ گیا تاکہ تم شہزادی سے شادی کر لو۔ امرو نے آخر میں کہا، خوفناک جادوگر، تم نے مجھ پر بہت احسان کیا ہے، میں کس منہ سے تمہارا شکریہ ادا کروں؟ تم نے شہزادی کی قیمت ادا کی ہے، میں تمہیں اس سے 2 گنی قیمت دوں گا۔ پھونکا جادوگر نے کہا، ٹھیک ہے، لے آؤ تم۔ امرو نے سر ہلاتے ہوئے کہا، محل میں اور کون کون رہتا ہے؟ کوئی بھی نہیں رہتا، صرف ایک دربان رہتا ہے۔ پھونکا جادوگر نے بتایا، اوہ کتنے لاپرواہ ہو تم، اگر کوئی تمہیں قتل کر کے تمہیں لوٹ لے پھر؟ امرو نے برا سا منہ بنا کر کہا، بے فکر رہو، میں کسی کے ہاتھوں نہیں مر سکتا کیونکہ میں نے اپنی جان سرخ طوطے میں محفوظ کر رکھی ہے اور طوطے کو میں نے تہہ خانے میں چھپا رکھا ہے۔ میری دولت بھی تہہ خانے میں ہے، کوئی چور ڈاکو تہہ خانے میں گیا تو طوطا دیکھ کر مجھے خبردار کر دے گا۔ تو مگر شہزادی کہاں ہے؟ پھونکا جادوگر نے ہنس کر کہا، اسے تو میں نے جادو سے روپوش رکھا ہے تاکہ کوئی اسے دیکھ نہ لے۔ امرو نے جواب دیا، یا تم رقم لاؤ جب تک میں نے شہزادی کو زہر کرتا ہوں۔ پھونکا جادوگر اٹھا اور اس نے منتر پڑھ کر سامنے والی دیوار پر پھونک ماری تو دیوار پھٹ گئی اور اس میں تہہ خانے کا راستہ نظر آنے لگا۔ پھونکا جادوگر تہہ خانے کے راستے چلا گیا۔ امرو نے فوراً زمین سے بے ہوش جھارا جادوگر کو نکالا جسے اس نے رنگ اور روغن عیاری سے لڑکی بنایا اور زنانہ لباس پہنایا تھا۔ اس نے جھارا جادوگر کو تخت پر لٹا دیا۔ چند لمحوں بعد ہی تہہ خانے سے پھونکا جادوگر باہر آیا۔ اس نے پشت پر 4 صندوق لاد رکھے تھے۔ پھونکا جادوگر نے قریب آ کر صندوق فرش پر رکھے، پھر تخت پر پڑی شہزادی کو دیکھ کر حیرت اچھل پڑا، ارے یہ تو بے حد حسین و جمیل شہزادی ہے۔ پھونکا جادوگر کے منہ سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلے، بالکل اس لیے تو میں اسے تمہارے لیے لے آیا ہوں، میں باقی 4 صندوق لینے جا رہا ہوں۔ پھونکا جادوگر نے مسرت امیز لہجے میں کہا، بعد میں لے آنا یار، پہلے شادی کی خوشی میں مٹھائی تو کھا لو۔ انہوں نے جلدی سے کہا، میں ابھی غلام کو بھیجتا ہوں۔ مٹھائی لینے کے لیے وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا اور اس نے کہا، ارے رہنے دو، اس وقت دکانیں بند ہوں گی۔ امرو نے ہنس کر کہا، اتفاق سے میرے پاس پرستانی مٹھائی ہے۔ امرو نے زنبیل سے مٹھائی کا لفافہ نکالا، لو، چونکہ شہزادی تمہاری ہے، اس لیے پہلے منہ میٹھا تم کرو۔ امرو نے لفافے سے مٹھائی کا ایک ٹکڑا نکال کر پھونکا جادوگر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تو پھونکا جادوگر فوراً مٹھائی کھانے لگا۔ ارے تم نے شہزادے کے ہاتھ پاؤں کیوں باندھ رکھے ہیں، خوفناک جادوگر؟ پھونکا جادوگر نے پوچھا۔ امرو کا جواب دینے سے پہلے ہی فرش پر کاغذ کا ایک طلسمی پتلا نمودار ہوا اور پھونکا جادوگر سے کہنے لگا، خبردار پھونکا جادوگر، مٹھائی مت کھانا، یہ نشہ آور ہے۔ تخت پر شہزادی نہیں بلکہ جھارا جادوگر بے ہوش پڑا ہوا ہے اور یہ خوفناک جادوگر نہیں، اس کا ہم شکل خواجہ امرو عیار ہے، اسے جلدی گرفتار کر لو۔ یہ کہہ کر طلسمی پتلا غائب ہو گیا۔ پھونکا جادوگر نے غصے سے امرو کی طرف دیکھا مگر اسی لمحے اس کا سر چکرا گیا اور وہ بے ہوش ہو کر فرش پر گر گیا۔ امرو نے خدا کا شکر ادا کیا، پھونکا جادوگر پتلے کے آنے سے پہلے ہی مٹھائی کھا چکا تھا، ورنہ پھونکا جادوگر اسے جادو سے گرفتار کر لیتا۔ امرو نے اطمینان سے 4 صندوقوں سے بھرے سونے کے سکے اپنے ضمیل میں داخل کیے، پھر اس نے پھونکا جادوگر کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے اور اس کی زبان میں سوئی پیوست کر کے تہہ خانے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ سیڑھیاں اتر کر تہہ خانے میں پہنچا جہاں ایک کافی بڑا کمرہ بنا ہوا تھا۔ اس میں کم از کم 15 صندوق رکھے تھے جن میں سونے کے سکے بھرے ہوئے تھے۔
ایک صندوق کے اوپر ایک پنجرا رکھا ہوا تھا جس میں سرخ رنگ کا طوطا بندھا ہوا تھا۔ عمرو طوطے کی طرف بڑھا۔ طوطا بلند آواز سے چیخنے اور پکارنے لگا، آقا آقا، عمرو چور آیا ہے، وہ تمہاری دولت لوٹنا چاہتا ہے، جلدی آئیں آقا۔ بھاڑ میں گیا تمہارا آقا، عمرو نے ہنس کر کہا، وہ کبھی بھی نہیں آئے گا۔ طوطا چیختا رہا اور پھونکا جادوگر کو پکارتا رہا، لیکن عمرو بے فکر ہو کر صندوقوں سے دولت اپنی ضمیل میں بھر رہا تھا۔ تمام صندوق خالی کرنے کے بعد وہ طوطے کے قریب آیا اور پنجرے سے طوطا نکالا جس پر وہ پھڑپھڑانے لگا۔ عمرو اسے اپنی گرفت میں لے لیے تہہ خانے سے باہر آیا اور بے ہوش پھونکا جادوگر کی طرف بڑھا تو طوطا پھر چیخنے لگا۔ عمرو نے ضمیل سے دفعہ بے ہوشی عطا نکالا اور پھونکا جادوگر کی ناک پر مل کر پیچھے ہٹ گیا۔ چند لمحوں بعد پھونکا جادوگر کو ہوش آیا۔ عمرو کے ہاتھ میں طوطا دیکھ کر وہ حیران رہ گیا، لیکن وہ بندھا ہوا تھا اور بولنے سے قاصر تھا۔ سنو پھونکا جادوگر، تم نے ایک بے گناہ شہزادی کو جادو سے بلبل بنا کر اس کی زندگی برباد کی ہے۔ میں اس جرم کی تمہیں سزا دینے آیا ہوں اور ساتھ ہی طوطے کی ایک ٹانگ بھی توڑ دی۔ تم نے شہزادی پر بہت ظلم کیا ہے، اب اس ظلم کی سزا بھی تمہیں ملے گی۔ انہوں نے اسی طرح پھونکا جادوگر کی دوسری ٹانگ بھی توڑ دی، جس سے پھونکا جادوگر بری طرح تڑپ رہا تھا، مگر زبان میں سوئی پیوست ہونے کے سبب منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ انہوں نے یکدم اس کی گردن مروڑی، جس سے پھونکا جادوگر کی گردن ٹوٹ گئی۔ طوطے کے ساتھ ساتھ اس کا جسم بے جان ہو گیا۔ عمرو نے خنجر نکال کر تخت پر بے ہوش جھارا جادوگر کا بھی سر قلم کیا اور کمرے سے نکل کر محل کے دروازے پر پہنچا۔ سنو، تمہارا آقا سو رہا ہے، اس نے تمہیں حکم دیا ہے کہ صبح تک اسے نہ جگانا اور نہ کسی کو اندر آنے دینا۔ عمرو نے غلام سے خوفناک جادوگر کی آواز میں کہا اور آگے بڑھ کر خوفناک جادوگر کے محل میں داخل ہوا، جس میں جھارا جادوگر نے بتایا ہوا طلسمی تخت موجود تھا۔ عمرو اس پر بیٹھا اور تخت کو ایران کے جنگل کی طرف چلنے کا حکم دیا۔ فضا میں بلند ہوا اور اڑنے لگا۔ تھوڑی سی دیر بعد تخت عمرو کے حکم پر جنگل کے باہر اترا تو وہاں ایک خوبصورت شہزادی درخت کے نیچے بیٹھی تھی۔ شہزادی عمرو کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور چلانے لگی، میں تو انسان بن گئی ہوں چچا عمرو، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خود کو انسانی حالت میں دیکھ کر شہزادی کا چہرہ خوشی سے جگمگا رہا تھا۔ عمرو نے بھی خدا کا شکریہ ادا کیا کہ بلبل شہزادی انسانی حالت میں واپس آ چکی ہے۔ پھر اس نے شہزادی کو تخت پر بٹھایا اور ایران کی طرف روانہ ہو گیا۔ مورخا، برا کرنے والے کے ساتھ ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے۔